السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انبیاؤں کے قصوں میں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی۔ آپ نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی۔ اس میں 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولادیں بہت نیک تھی، عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ شیطان پر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی۔ وہ سوچ میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہ کرے۔ وہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم میں نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ، یہ پانچوں افراد بہت نیک تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے۔ لا علمی میں انہوں نے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ شرک بہت پھیل چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ایک بندے کو نبی بنا کر بھیجا جس کا نام نوح تھا۔ اس وقت آپ نوح علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے نبی ہونے پر شبہات کا اظہار کیا اور دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم یقیناً تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تم نے بہت بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اس عذاب کو لے کر ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جہاں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ کی قوم کے کافر لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں تک تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود کشتی میں سوار ہو جائیں اور مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، لیکن کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار مت کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی میں سوار کر لیے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کو ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات میں پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، تو قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صحیح و سالم چل رہی تھی۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو آواز دی کہ ہمارے دین میں شامل ہو کر کشتی میں بیٹھ جاؤ، لیکن بیٹے نے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت مول لیا۔ جب سب کفار ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش کو برسانا بند کر دو۔ پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا ٹھہری، جو عراق کے شہر کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا سایہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ کی اولاد جو کشتی میں تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی، رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں۔ ان سے آگے پھر انسانی سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرو اور سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھو، اور اپنے بیٹوں کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا اور تکبر کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ تھا ناظرین نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں دوسرے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔